حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی لا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں؟ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ کوئی بھی ہو، جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں۔ یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے، تہجد کی نماز۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے۔ وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا تعلق نبھانے کا ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے۔ عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے، اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے۔ اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں۔ یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہوئی ہے، چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں نفل، مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے۔ 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لیں تو ان کے قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی ہمیشہ۔ اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں ہوئیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں بھی محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے
تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی مسنون ہے. تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے. جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے, تحیت المسجد پڑھ لیجئے. پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ 2 رکعت توبہ کے پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں, ان کا اجر ملے گا, اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے. اور ایک خاص نکتہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں. کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے. تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے. علامہ اقبال نے کہا واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے, واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے, اونچی ہے سریا سے بھی یہ خاک پر اسرار. یعنی یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ سریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے. تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئیں, صبح کے نالے بھی گئے. دل کو زندہ کرنے کا ایک سبب اتباع سنت. ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کریں. ہر کام, کھانا پینا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, رفتار گفتار کردار, ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت اہتمام بتایا جائے. چھوٹے سے چھوٹا عمل, بڑے سے بڑا عمل, کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیجئے. کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی, نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں, پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری دعائیں, ان کو یاد کر لیں اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا, وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے. کھانا کھانے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, سو کر اٹھنے کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, کسی سے ملنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی, نکلنے کی, ہر موقع کی دعائیں ہیں. تو مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرما دے. آپ اس کا تجربہ کر لیجئے. جب آپ محسوس کریں نا کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یا رکھنا مشکل ہے, آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں. ان کی پابندی کریں, آٹومیٹکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا, توجہ رہے. دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل قیام اللیل, تہجد کی نماز. چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہو, ان کی محبت دل میں ہو, ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں, ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل, کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. قیل للحسن, حسن رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا ما بال المتہجدین احسن الناس وجہا, کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں, ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے. قال, انہوں نے جواب دیا لأنہم خلو بالرحمن فَأَلْبَسَهُمْ نُورٌ مِّن نُورِهِ, اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں, اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پالش کر دے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت, ان کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی, کوئی عمل بتا دے. انہوں نے آسان سا جواب دے دیا, فرمانے لگے اے دوست تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے,
اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیے جاتے۔ فقال لا تعصہ بالنہار، تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، وہو یقیمک بین یدیہ باللیل، تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر، وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ یروی عن سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول ہے، فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اصبتہ، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا۔ اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا ریاکاری کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے 5 مہینے تہجد سے مجھے محروم کر دیا۔ اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں بھائی، ہر کسی سے بدگمان الا ماشاء اللہ، پھر کہتے ہیں جی تہجد نہیں ملتی۔ اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات تہجد نہ پڑھی تو کیا ہوا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے، جو وہ رات کو تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے، فرسان بالنہار ہوتے تھے، اور پھر اللہ ان کو رہبان باللیل بنا دیا۔ رات گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے صبح میں، اور رات مسلح کی پیٹھ پر ہوا کرتے۔ تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں اگر تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تہجد پہ نہیں اٹھتے، اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے، وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ فرشتوں کی کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ گھڑی کا الارم نہ کوئی اور، اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنے، 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائے۔ رات کے 1 بجے تک جاگتے رہیں گے، 2 بجے تک جاگتے رہیں گے، جب تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا نیند آ جائے گی۔ آپ شادی بیاہ پہ دیکھیں، لوگ پروگرام بناتے ہیں آج شادی کی رات ہے جی ساری رات جاگیں گے، ساری رات نہیں جاگتے، جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے سارا مجمع سو جاتا ہے، گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں، مرد سو جاتی ہیں، مہمان بچے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ سوئے نہیں ہوتے، ان کو سلا دیا جاتا۔ تو یوں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، نہیں، شاید ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں ہماری شکل دیکھنا پسند ہی نہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اور یہ 100% سچی بات ہے، یعنی لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا جی آؤٹ آف دی وے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے نا، مگر ہے اسی طرح کہ جو نیک بنتا ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی قوت آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی مدد کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ذرا اللہ سے دوستی لگا کے دیکھیں، اس کی سرپرستی میں آ کے دیکھیں، سمجھ پھر لگے گی کہ بندے کی زندگی کتنی سہانی ہو جاتی۔ آج تو جس بندے کے کنٹیکٹ بڑے ہوں، واقف ہوں، کہتے ہیں جی اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اور اللہ والوں کی تو حالت یہ کہ ان کے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، ذرا 1-2 واقعات سن لیجئے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے صومعے میں عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو سو گئیں۔ ایک چورا نکلا، اس نے دروازہ کھولا، اندر گھسا، کوئی اور چیز تو نہیں اسے نظر آئی مگر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں۔ جب چادر اس نے اٹھائی اور واپس جانے لگا
ایسا سر چکرایا کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، دروازہ نظر ہی نہیں آیا، تو وہ بہت کنفیوز ہوا اور اس نے چادر نیچے پھینک دی۔ جیسے ہی نیچے پھینکی دروازہ نظر آیا تو اب اس پہ نا خوف طاری ہو گیا اور وہ باہر نکلنے لگا۔ جیسے باہر نکلنے لگا ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ تم کیسے یہاں سے کوئی چیز چرا کے جا سکتے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ان کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا گھر بادشاہی محل کے ذرا قریب تھا، اکیلی تھی۔ ایک دن اس کو رشتہ داروں کے ہاں تقریب میں جانا پڑ گیا تو وہ چلی گئی اور وہاں اس کو 1-2 مہینے لگ گئے۔ جب 2-4 مہینے کے بعد واپس آئی تو وہ بڑھیا اپنا گھر دیکھتی ہے تو گھر نظر نہیں آتا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں تو میرا گھر تھا۔ انہوں نے کہا بھئی تو یہاں تھی نہیں، اور یہ بادشاہ کے محل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا تھا، تو جب 2-4 دن دیکھا کہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو تمہارا تالا پولیس نے کھول لیا، اندر بھی کچھ اتنا تھا نہیں تو تمہاری کوٹھڑی کو گرا کے بادشاہ کے محل کی ایکسٹینشن کر دی گئی۔ تو جب اس بڑھیا نے یہ سنا نا کہ تم تو یہاں تھی نہیں اس لیے تمہارے گھر کو گرا دیا گیا، تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا میں یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا۔ یہ لفظ اس کے کہنے تھے کہ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی۔ نیک لوگ دنیا میں لاوارث نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے والد کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، تو اگر کسی کا وارث اللہ رب العزت بن جائے تو سوچو پھر اس کے کیا مزے ہوں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، تو اگر تو ان کا جی پی اے بہت اچھا ہو تو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے، اور فل اسکالرشپ والے بچے کو پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی۔ وہ جی مجھے فل میڈیکل ڈگری کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اور جس بندے کو اسکالرشپ نہیں ملتا اس کو میڈیکل کرنا قرضوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے بیچارہ۔ ہم نے بچوں کو دیکھا ان ملکوں میں ساری عمر نوکریاں کر کے بڑھاپے تک اپنے زمانے طالب علمی کے قرضے اتارتے رہتے ہیں۔ تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی، ایلیویٹر لگا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں، تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا۔ اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے، اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے۔ جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات۔ ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں۔ پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں، بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے، کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے، میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں۔ ایک سے جان نہیں چھوٹتی دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی تیسری اوپر سے۔ وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھول دے رہ، ایک دامن امید دا چھڑیا نہ، لکھ جھکڑ انیریاں دے چل دے رہ، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ، اسی تیرے جہان چ رل دے رہ، پر دامن امید دا چھڑیا نہ، اسی نال تقدیر دے گھل دے رہ۔ جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا،
اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوارتے۔ حدیث پاک میں ہے، اے میرے بندے تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے۔ ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا۔ کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو نفس کی خواہشات پوری کر کے، گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تم میرا نام بدل دینا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جو گناہوں کا استغفار اسی کو دیکھا، اجی مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا۔ دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا۔ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے۔ بھئی نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا۔ پھر تو ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں کہ میرا شکر ادا کریں۔ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا۔ پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا ہوتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے۔ کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے، یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے، اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے۔ اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا۔ وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں، اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا، تو رزق کی بھی پریشانی ہے۔ اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے۔ اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے، اور اس کو ایک گائے ملی، اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک، امیر آدمی بن گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا، بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔
اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی، وہ ہزاروں بکریوں کا مالک۔ یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے۔ جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے، خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے۔ وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، دوسرے کے پاس گیا، بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھئی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا، میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت کے مل گئے ہیں؟ خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم، اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ آج تو میاں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے۔ یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا، دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے۔ مگر ہم نہ شکریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو راستے زندگی گزارنے کے 2 ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر پریشانی ادھر پریشانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں۔ اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتا۔ ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی این کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے، یہ کیا؟ وہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے
خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، مگر فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا، اب وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے۔ یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے تو وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے، کسی کا ایک ہی جگہ، کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ، ادھر بزنس، ادھر امپورٹ، ادھر ایکسپورٹ، مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو۔ یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو۔ اور ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو تو اس کو بھی تو آپ کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں، پنیر کا ٹکڑا، یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا، مگر کس کے لیے؟ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے قابو آئے۔ تو نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا اس کی گت بنائیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں کی طرح رزق کماتے پھر، معاملہ تو ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اے بندے، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو میں تجھے تھکا بھی دوں گا، تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا، تجھے رزق میں بھی وسعت عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ کی مان کے ہم چلیں تو اللہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے، کیونکہ ہم پھر اللہ کی سرپرستی میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اجتماعی طور پر نیکوکار بن کر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، فرماتے ہیں میں تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کر، وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تو وعدہ فرما رہے ہیں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ آج بندہ وعدہ کر دیتا ہے تو اتنا یقین، کیا اللہ کے وعدوں پہ ہم یقین نہیں کرتے؟ تو ہمارے زندگی کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صالحین میں شمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے، ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے، ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے، اللہ میں نے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، اور جو کر چکا میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو پہلا قدم کہ آئندہ گناہ کی نیت کو ذہن سے نکال دینا، اور دوسرا کہ اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا۔ بس یہ دو کام کر لیجئے۔ ایک، ابھی اسی وقت پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر کے عہد دل میں کر، اللہ آئندہ میں آپ کی مان کے چلوں گا، ہر کام آپ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کروں گا، دین کے مطابق کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، من مانی نہیں کروں گا، اور اگر بالفرض پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔ جو ایسا کرے گا وہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا اور وہ اللہ کی سرپرستی میں آ جائے گا۔ اور جب تک ہم اللہ کی سرپرستی میں نہیں آئیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا نا تو لیبل تو لگ گیا نا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب اگر اللہ کے در سے بھی کچھ نہ ملے تو کسی اور در سے کیا ملے گا؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو نا اس کو ہر کوئی دھتکار دیتا ہے، جائے اپنے مالک کے دروازے سے کھائے۔ بالکل ہمارا یہی حال ہے، جدھر رخ کرتے ہیں ہمیں دھتکارا جاتا ہے، جاؤ اپنے رب سے مانگو جا کے، اور رب سے مانگنے کے لیے نیک ہم بن نہیں رہے۔ تو ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں سوائے اس کے کہ زندگیوں کو بدلیں، نیکی پہ آئیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے الٹے کاموں کو بھی سیدھا کر دیں گے، ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔